بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بدر کا میدان چل رہا ہے اور جنگ بدر کے بارے میں ہی معاملات چل رہے ہیں، اور جنگ بدر کا ہی سارا سلسلہ اللہ تعالیٰ اس سورۃ الانفال کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ہم نے جب پیچھے پڑھا کہ جنگ بدر مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی کافروں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا اس جنگ کو کروانے کے پیچھے سب سے اہم مقصد مسلمانوں کو دلوں میں ایک روب طاری، مسلمانوں کا کافروں کے دلوں میں ایک روب طاری کرنا تھا، اور مسلمانوں کو اب اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت بھی بخشنی تھی، کیونکہ مسلمان اب کافروں کے رحم و کرم پر نہیں تھے، بلکہ وہ مدینہ میں ایک آزادانہ زندگی گزار رہے تھے۔ اور جب مسلمانوں نے مکہ سے ہجرت کی تو اس سے پہلے انہوں نے کچھ سال شیب ابی طالب کی گھاٹی میں انہوں نے گزارے۔ وہاں کچھ ان کو کھانا پینا کچھ بھی میسر نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مشکلات ان کی دور کی اور ان کو مدینہ میں ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ جب انہوں نے مدینہ ہجرت کر لی مسلمانوں نے، تو ان کے مدینہ ہجرت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی بہت کی، اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ دین جو ہے وہ بہت تیزی سے فروغ پانے لگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ انسان جس نیت سے ہجرت کرتا ہے وہ اس کو پا لیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم تمام کے تمام مسلمان جب ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہجرت کرتے ہیں تو خاص طور پر بالخصوص ہم لوگ پیسہ کمانے کے لیے ہجرت کرتے ہیں، کہ ہم اگر ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جائیں گے تو ہم پیسہ کمائیں گے، اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیسہ بھی دے دیتا ہے، اور ان کی گھر بار گاڑی بنگلے سب بن جاتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے جب وہ لوٹ کر واپس اپنے گھروں کو آتے ہیں تو نہ ان کی بیوی اپنی رہتی ہے، نہ ان کے بچے اپنے رہتے ہیں، وہ ہر چیز سے محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی وہ برکتیں صرف اور صرف پیسے میں ہی تھی، کیونکہ ان کی نیت ہجرت کرنے کی صرف اور صرف پیسہ تھا۔ تو کوشش کیا کرے، ہر انسان کو کرنی چاہیے کہ جب بھی کہیں ہجرت کرے تو اس کے پیچھے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ دین کو سیکھنے کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے بھی ہجرت کرے گا، تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ اس کو دین کے معاملے میں بھی سرخرو کرے گا، اور اولاد کی تربیت کو بھی اپنے مد نظر رکھنا ضروری ہے ہم سب کے لیے۔ آغاز کرتے ہیں ہم اس آیت کو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے لڑنے لگو یا بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو، اور بکثرت اللہ تعالیٰ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے تمام مال اور اسباب لے کر جنگ میدان میں پہنچ جاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہیں فوراً ہی کامیابی عطا کر دے گا، بلکہ رب کائنات نے کہا کہ تم جب وہاں پہ پہنچ جاؤ جنگ کے میدان میں تو کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ جب کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے تو یقیناً تم فلاح پا جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پر لڑائی کے وہ آداب بتا رہی ہیں جن کو دشمن سے مقابلے کے وقت انہیں اپنے ذہن میں رکھنا ضروری تھا۔ سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہی ہیں مسلمانوں کو، وہ یہ کہ سب سے پہلی بات ان کو ثابت قدمی اختیار کرنا، کیونکہ اس کے بغیر میدان جنگ میں ٹھہرنا ممکن ہی نہیں۔ جب تک انسان کے پاس ثابت قدمی نہ ہو اس وقت تک میدان جنگ میں انسان کے لیے ٹھہرنا اور وہاں پر جمے رہنا بہت مشکل ہے۔ اور اس کے بعد اس سے تحرف اور تحیز کی وہ دونوں صورتیں مستثنیٰ ہوں گی، جن کو بارے میں پڑھ چکی ہیں، کہ تحرف اور تحیز جو کہ ہم نے پڑھا کہ ایک تو اپنا پینترا بدلنے کے لیے، اور دوسرا تحیز وہ کہ جب انسان اکیلا میدان جنگ میں رہ جائے اور واپس اپنے گروہ کی طرف پلٹ کر جائے تاکہ گروہ اس کی مدد کرے، اور پھر وہ مل کر آ کر واپس دشمنوں سے لڑائی کریں۔ دوسری ہدایت یہ کی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ مسلمان اگر تھوڑے ہوں تو اللہ کی مدد کے طالب رہیں، اور اللہ بھی کثرت ذکر کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ رہے۔ جب ہم اللہ کو پکاریں گے نہیں، بلائیں گے نہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف کہاں متوجہ ہوگا؟ اور اگر مسلمان تعداد میں زیادہ ہوں تو کثرت کی وجہ سے ان کے اندر ایک عجب اور غرور پیدا نہ ہو جائے، ایک عجب سا غرور ان کے اندر نہ پروان چڑھنا شروع ہو جائے کہ ہم تو تعداد میں زیادہ ہیں تو ہم تو یقیناً کامیابی حاصل کر لیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا،
اور نہ تم کسی تنازع کے اوپر آپس میں جھگڑنا شروع کر دو وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، ایسا ہوگا کہ اگر تم آپس میں ہی لڑنا جھگڑنا شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے حوصلے کو پست کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری ساری کے ساری جو انسان کے اندر ایک حوصلے کی وجہ سے ایک انسان کا سینہ تنا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوا بھری ہوتی ہے، انسان کا سینہ تنا ہوتا ہے، وہ سینہ تنا ہوا بھی کمزور پڑ جائے گا، اور انسان کے اندر طاقت اور اس کے اندر حوصلہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو جب بھی تم میدان جنگ میں جاؤ، اور آپس میں لڑنا جھگڑنا نہ شروع کر دو۔ اگر تم ایسے کرو گے اور تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے حوصلوں کو پست کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاصْبِرُوا، اور تم سب کے سب ثابت قدمی صبر کرو۔ یہ اب اللہ تعالیٰ اگلی ہدایت دے رہی ہیں۔ تیسری ہدایت کیا ہوئی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اس لیے ایک مسلمان کے لیے ویسے تو ہر حالت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے، لیکن میدان جنگ میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس موقع پر تھوڑی سی بھی نافرمانی اللہ کی مدد سے محرومی کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چوتھی ہدایت کیا کی کہ آپس میں تنازع اور اختلاف نہ کرو، اس سے تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارے پاؤں بھی اکھڑ جائیں گے۔ اور پانچویں ہدایت اللہ تعالیٰ نے کی وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جنگ میں کتنی بھی شدت آ جائے، کتنا ہی تمہیں نقصان کیوں نہ ہو جائے، اور تمہیں کتنے ہی کٹھن مراحل سے کیوں نہ گزرنا پڑے، کتنے ہی مشکل حالات سے کیوں نہ گزرنا پڑے، لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ لوگوں، دشمن سے مٹ بھیڑ کی آرزو مت کرو، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو، تاہم جب کبھی دشمن سے لڑائی کا موقع پیدا ہو جائے تو صبر کرو، یعنی جم کر لڑو، اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے، جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بس فوراً ہی نکل چلو اور مٹ بھیڑ کرنا شروع کر دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آرزو مت کرو کہ تم جا کے فوراً ہی بس لڑائیوں جھگڑوں میں ہی پڑ جاؤ، لیکن اگر کبھی تم پر ایسا ہو جائے، ایسا وقت آ جائے، تو پھر پیچھے مت ہٹو، بلکہ یہ جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ۔ اب یہ بات کی جا رہی ہے ان لوگوں کی جو کہ مشرکین مکہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، ان لوگوں جیسے نہ بنو، مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان لوگوں جیسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے، یعنی اتراتے ہوئے مشرکین مکہ جس طرح سے اترا کر اپنے گھروں سے چلے، تم اے مسلمانوں ان کی طرح ہرگز مت ہونا، اپنے پر فخر اور غرور اور تکبر نہ کرنا، بلکہ تم عاجزی سے اپنے گھروں سے نکلنا، اور اللہ کی راہ سے ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے گھیر لینے والا ہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ بما یعملون محیط، جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو گھیرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب چیزوں سے باخبر ہے، اور وہ گھیرنے والا ہے ان سارے لوگوں کو جو اعمال وہ کر رہی ہیں۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو کہ کافر تھے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بیان فرما رہی ہیں کہ اور جب ان کے لیے شیطان نے مزین کر دیے ان کے اعمال، اور انہوں نے کہا کہ تم جو کر رہی ہو بہت بہترین کر رہی ہو، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، اور شیطان نے ان کے دلوں میں یہ آس ڈال دی، اور یہ ان کے دلوں میں وسوسے ڈال دیے کہ آج کے دن تم پر غالب کوئی نہ آئے گا، بلکہ تم ہی مسلمانوں کو مغلوب کر دو گے، آج تم غالب آ جاؤ گے۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں بے شک تم لوگوں کے ساتھ ہوں۔ کہ شیطان نے وسوسے ڈالے ان کافروں کے دلوں میں۔ در حقیقت ہوا کیا تھا کہ مشرکین جب مکہ سے روانہ ہوئے تو انہیں اپنے حریف قبیلے بنی بکر بن کنانہ سے اندیشہ تھا۔ بنی بکر بن کنانہ بنی بکر بن کنانہ سے اندیشہ تھا کہ وہ پیچھے سے انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ تو چنانچہ ہوا کیا کہ شیطان نے سراقہ بن مالک کی صورت بنا کر آیا، جو بنی بکر بن کنانہ کے ایک سردار تھے، اس قبیلے کے ایک سردار تھے، ٹھیک ہے، سراقہ بن مالک۔
اور انہیں نہ صرف فتح اور غلبہ کی بشارت دی بلکہ اپنی حمایت کا بھی پورا پورا یقین دلا دیا شیطان نے۔ لیکن جب ملائکہ کی صورت میں امداد الہی اسے نظر آئی، شیطان نے اپنی آنکھوں سے جب دیکھا، فلما تراءت الفئتان نقص على عقبیہ، کیونکہ شیطان اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ سکتا تھا، جب اس نے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھا تو الٹی ایڑیاں ہی وہ بھاگ گیا، فوراً ہی بھاگ گیا وہ، اور ان کو وہاں پر ایسے ہی اس نے چھوڑ دیا جیسے ہی اس نے دیکھا کہ دونوں جماعتیں آپس میں آمنے سامنے ہو گئی ہیں، اور اس نے دیکھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان مسلمانوں کی مدد کے لیے آ گئے ہیں، تو وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اور اس نے کیا کہا شیطان نے؟ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ، اور میں بری الذمہ ہوں اس سے، إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ یہ شیطان نے بھی کیا الفاظ استعمال کیے کہ بے شک میں جو دیکھ رہا ہوں، ما لا ترون، تم وہ نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، خوف کھاتا ہوں۔ اب شیطان کو بھی اپنی طاقت کا معلوم تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ عاجز ہے، لیکن کافروں کو اس نے یہی کہا کہ بے شک جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، واللہ شدید العقاب، اور شیطان نے یہ بھی آگے سے کہہ دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے تمہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو شکست دی وہاں پر میدان جنگ میں، اور اس کے بعد جو وہاں پر گئے ان کو پھر وہ موقع بھی نہ ملا کہ وہ اسلام قبول کرتے، بلکہ وہاں سے ہی سارے کے سارے جہنم میں واصل جہنم ہو گئے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على خيره خلقه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔